بچوں السلام علیکم، میں ہوں مس عابدہ، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے آپ سب کو جماعت چہارم میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں ہجرت مدینہ۔ پہلے میں اس کا تعارف پیراگراف کے لحاظ سے یعنی جس طرح ہیڈنگ دی ہوئی ہے اسی طرح میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ پہلا ٹاپک ہے آپ کا یعنی ہیڈنگ ہے بیعت عقبہ۔ بچوں جب مسلمانوں پر قریش ظلم و زیادتی کر رہے تھے، ادھر ہمارے نبی دین کی تبلیغ جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ بت پرستی کی مخالفت کر رہے تھے۔ حج کے دنوں میں نبی کریم دوسرے علاقوں سے جو لوگ آتے تھے وہاں پہ ان سے ملاقات کرتے تھے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ نبوت کا 11واں سال تھا۔ مکے سے باہر آپ عقبہ کے مقام پر 6 افراد سے ملے اور انہیں اسلام کا پیغام دیا، یعنی انہیں بتایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ انہوں نے تمام باتوں کو سمجھا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور وہ عقبہ کی گھاٹی پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی گھاٹی پر گئے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی اور حضور کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ مدینہ ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا وقت تعین نہیں فرمایا بلکہ خدا کے حکم کا انتظار کیا، یعنی انہوں نے یہ انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت جو دن مقرر ہوگا میں اسی وقت ہجرت فرماؤں گا۔ اب دوسرا ہمارا پیراگراف ہے مسلمانوں کو مدینے کی ہجرت کی اجازت۔ مدینے کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں بیعت کے بعد مسلمانوں پر جب یعنی مدینے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم جو تھے بہت بڑھ گئے۔ وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے مدینے کی جانب ہجرت کر جائیں۔ کفار کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی اور ان کو نہ جانے کے لیے یعنی کسی طرح سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب قریش سرداروں کی سازش یعنی قریش کے سردار جو تھے ان کی کیا سازش تھی۔ قریش سردار اسلام کی روشنی پھیلنے سے خوش نہیں تھے، انہیں ڈر تھا۔ انہوں نے مل کر غور کیا کہ اسلام کے خطرے سے نمٹنے کے لیے یعنی اسلام جو اتنی تیزی سے پھیلا تو اسے کس طرح ہم بچیں اور جو اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے اس سے کس طرح نمٹیں، یعنی اس خطرے کو نمٹنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یعنی ان کو کس طرح مارا جائے، ان کو کس طرح ختم کیا جائے کہ دین کی تبلیغ رک جائے، اور ایک شخص منتخب کیا جائے کہ وہ حضور پر حملہ کر کے اس طرح نبی اکرم کا خاتمہ یعنی حملہ کرے اور اس طرح نبی کریم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم مقابلہ کرنے کے بجائے صلح پر آمادہ ہو جائے گا اور تمام قبیلے صلح کر لیں گے۔ اب یہ تجویز جو تھی کفار نے سب نے منظور کر لیا۔ اب مدینے روانگی۔ قریش سرداروں نے ادھر اپنی سازش تیار کی، ادھر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی آگاہی دی کہ مدینے کی جانب ہجرت کر جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دشمنی سے اس سازش سے بچانے کے لیے ہجرت کا حکم دیا۔ بچوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے خرید رکھی تھی اور مدینے لے جانے والے ایک رہبر کا بھی انتظام کیا تھا کہ وہ معقول اجرت لیتا۔ وہ رہبر جو تھا تو وہ کافر لیکن بھروسے والا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم نے حضرت علی جب ہجرت کرنے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکہ والوں کی تمام امانتیں سونپ دی کہ صبح ہوتے ان کے مالکوں کو واپس کر دینا اور فرمایا کہ بلا خوف و خطر میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، اور خود گھر سے نکل گئے۔ لیکن قدرت الہی کے کوئی مشرک ان کو نہ دیکھ سکا کہ وہ کس وقت نکلے کہاں گئے۔ وہ صبح تک وہیں کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے اور حضرت علی کو سوتا دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ نبی کریم سو رہے ہیں،
لیکن کفار مکہ کو جب ان تمام باتوں کا علم ہوا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی آپ کو پکڑ کر لائے گا ان کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو جناب یہ کفار نے اعلان کر دیا، اب لوگ جو ہے اس میں تلاش میں نکل گئے، 100 اونٹ ملنے تھے ان کو انعام میں۔ اب جناب اگلا ہمارا پیرا جو ہے اس کا ٹاپک ہے غار ثور میں قیام اور سفر مدینہ، یعنی غار ثور میں قیام کیا اور اس کے بعد مدینے کے سفر میں کب روانگی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم رات کی تاریکی میں مکے سے نکل کر غار ثور تک یعنی آئے۔ غار ثور پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے تاکہ اس کی صفائی ستھرائی ہو سکے، پھر جہاں جہاں پہ سوراخ تھا ان کو کپڑے پھاڑ پڑ کر اس سوراخ کو بند کیا، یعنی کپڑے وہاں پہ ٹھونس دیے، لگا دیے، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اس طرح تمام سوراخ بند ہو گئے۔ پھر غار کے اندر آنے کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی اور اس غار میں 3 دن تک قیام کیا۔ اب کفار جو ہے ان کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے جہاں تک ان کے قدموں کے نشان تھے، وہ غار ثور تک تو پہنچ گئے، غار ثور کے منہ تک بھی پہنچ گئے، لیکن دیکھا غار کے منہ پر ایک مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، جیسے بہت پرانی غار ہو یا کوئی رہتا نہ ہو، اور وہاں پہ ایک کبوتری جو ہے اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی اپنے انڈے سے رہی تھی، یعنی انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر آتا یا داخل ہوتا تو مکڑی کا نہ ہی جالا بنتا اور نہ ہی کبوتری جو ہے گھونسلے میں رہتی، یہ سوچ کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، تو اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ اب سراقہ خوفزدہ ہو گیا۔ مکے کے ایک بہادر جنگجو سراقہ بن مالک کو جب معلوم ہوا کہ 4 اونٹنی سواروں کو مدینے کی سمت جاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ انعام کے لالچ میں چپکے سے مکے سے باہر نکل گیا اور حضور کے تعاقب میں روانہ ہو گیا کہ وہ ملیں گے، میں پکڑوں گا اور 100 سرخ اونٹ مجھے مل جائیں گے۔ جب راستے میں اس کے گھوڑے نے 2 بار ٹھوکر کھائی اور گھوڑے سے گرا، جب وہ گر گیا تو حضور کی بالکل اونٹنی جو تھی اس کے قریب پہنچ کر 30 بار پھر گرا، تو گھوڑے کا پیٹ تک ریت میں، جو گھوڑے کا پیٹ تھا وہاں تک وہ ریت کے اندر دھس گیا۔ یہ خدا کی شان تھی، اللہ کی قدرت تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر سراقہ جو ہے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے روانہ ہو چکے تھے ان کو آواز دے کر رکنے کے لیے کہا اور کہا کہ میری ایک درخواست آپ سن لیں۔ نبی کریم نے اس کی بات سننے کے بعد اپنی سواری وہاں روکی اور سراقہ نے کہا یہ سچ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں، مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیجئے۔ امان نامہ یہ جان بخشی کا ایک پرچہ، اور مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے پیچھے وانے دوسرے لوگوں کو واپس لے جاؤں، یعنی اس کے پیچھے بھی اور لوگ آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے۔ چنانچہ حضور کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو بچوں سبق یہاں پہ آپ کا اختتام کو پہنچا، امید ہے سبق کا تعارف آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ہم بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں ہم سبق ہجرت مدینہ پہلا پیراگراف صفحہ نمبر 53 یعنی 53 کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ بیت عقبہ۔ مسلمانوں پر قریش کے ظلم و زیادتیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسلام کی تبلیغ اور بت پرستی کی مخالفت کر رہے تھے۔ البتہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے جا کر ملاقات کرتے۔ نبوت کے 11ویں سال ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر عقبہ کے مقام پر 6 افراد سے ملے جو یثرب مدینے سے حج کرنے آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال مدینے کے کچھ اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے حج کرنے کے لیے ایک نیا قافلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قافلے میں شامل مسلمان اور اسلام پسند غیر مسلموں سے ملاقات کرنے کے لیے عقبہ کی گھاٹی میں گئے۔
ان لوگوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہر کڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس عہد کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، وقت کا تعین نہیں فرمایا اور حکم الہی کا انتظار فرمایا۔ بچوں اب دوسرا پیراگراف اور تیسرا پیراگراف کی بھی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبے میں بیعت کے بعد اہل مکہ کے مسلمانوں پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ ان کا مکے میں اب زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ وہ کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے مدینے کی جانب ہجرت کریں۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی ہجرت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی۔ قریش سرداروں کی سازش۔ قریش سردار اسلام کی روشنی پھیلنے اور مسلمانوں کی ہجرت سے انتہائی غصے میں تھے۔ ایک رات قبائلی سرداروں نے مل کر اس بارے میں غور کیا کہ اسلام کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سرداروں نے مختلف مشورے دیے لیکن کسی پر اتفاق نہ ہوا۔ بالآخر ابو جہل نے تجویز دی کہ قریش کے ہر قبیلے سے تلوار چلانے کے ماہر ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور یہ تمام لوگ بیک وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے ایک ایک وار کریں اور اس طرح معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس واقعے کی ذمہ داری تمام قبائل پر آ جائے گی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم مقابلہ کرنے کے بجائے صلح پر آمادہ ہو جائے گا اور تمام قبیلے صلح کر لیں گے۔ یہ تجویز سب نے منظور کر لی۔ بچوں اب کاپی کا کام بتا رہی ہوں، آپ کو ٹائٹل صفحہ بنانا ہے۔ سبق ہجرت مدینہ کا سبق کی خاکہ لکھیں گے۔ وضاحت کی میں نے یعنی آپ کو تعارف بتایا میں نے، پھر بلند خوانی، سوال و جواب اس کا 1 تا 3 ہے، خالی جگہ، درست غلط آپ کا سوال نمبر کتاب کا 2 ہے جو صفحہ نمبر 57 یعنی 57 پر موجود ہے، وہ کتاب میں ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا فلو چارٹ ہے۔ بچوں اب سوال و جواب، سوال نمبر 1 اور 2۔ عقبہ میں سوال نمبر 1 ہے، عقبہ میں کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ جواب ہے، نبوت کے 13ویں سال مدینے سے حج کرنے کے لیے ایک نیا قافلہ آیا۔ اس قافلے میں شامل مسلمانوں اور اسلام پسند غیر مسلموں سے ملاقات کی۔ ان مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے مکے سے باہر 3 دن کہاں قیام کیا؟ تو بچوں جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے باہر غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ بچوں آج اس سبق میں ہم نے سبق کی وضاحت، بلند خوانی اور کاپی کا ٹائٹل صفحہ آپ کو بنانا بتایا اور 2 سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 اس لیکچر میں گیا۔ امید ہے آپ کو سارا کام سمجھ آ گیا ہوگا، ترتیب سے اسی طرح کریں گے اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔